صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شراب اور جوے کی حرمت، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ وبائی امراض سے محفوظ رہنے کا عمل۔ مختلف امراض کے حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ آپ سماعت کر لیجئے۔ سورۃ القاریعہ 30ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ 100 مرتبہ پڑھنے سے انسان مختلف امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جس مقام پر یہ امراض پھیل جائیں وہاں لوگوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں بھی اور صاف کاغذ پر لکھ کر مکانات کی دیواروں پر چسپاں بھی کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے اس کو، اپنا اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ ناظرین و سامعین، شراب اور پھر جوا، اس کی حرمت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اس کی حرمت کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ آج ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد کے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی، اور ایسی تبدیل ہوئی، زمانہ نہیں بدلا، زمانہ اور زمانے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمانہ تو میں خود ہوں، تو زمانہ برا نہیں، لوگوں کی سوچ بری ہو گئی، لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی، گناہ کا تصور مٹ گیا اور گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ آج کل تو نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتے، نیکی کو گناہ ہم نے بنا دیا، یہ حقیقت ہے۔ یعنی حلال چیزوں کو ہم نے حرام کر دیا اور جو گناہ تھے ان کو ہم نے نیکی بنا دیا، حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہماری زندگیاں اس حوالے سے سامنے ہیں۔ پھر بحیثیت مسلمان، بحیثیت بندہ مومن چاہیے تو یہ تھا میں، آپ، ہم سب تمام امت مسلمہ قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی حاصل کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی حاصل کرتے، لیکن ہمارا المیہ کہ ہم میں سے اکثر عربک لینگویج ہی نہیں جانتے، اس کے صحیح گرامیٹیکلی طریقوں سے، یعنی یہ نہیں کہ صرف کوئی ترجمہ پڑھ لیا، رٹ لیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کا صحیح انداز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا بھی، کیونکہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ کس جگہ کون سا معنی جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر فرما دی، احادیث مبارکہ کی تشریح فرما دی، اور جو تابعین، تبع تابعین اعظام، متقدمین جو ہمارے علماء نے
تفاسیر اور محدثین نے حدیث مبارکہ میں جن چیزوں پر کلام کیا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرامین مبارکہ کے مطابق ہم ان کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے آگے علم حاصل کرنے والی ہستیوں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کو تفسیر کی شکل میں، اس کو حدیث کی شکل میں تالیف کر دیا، جمع کر دیا۔ تو اس لیے آج ہر دوسرا شخص بظاہر، بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عربی زبان سیکھ لی یا کہیں سے قرآن مجید فرقان حمید یا حدیث مبارکہ کے ترجمے والی تفسیر اور شروحات پڑھ لیں، تو وہ اپنے تئیں بہت بڑا مفکر اسلام، بہت بڑے اسلام کے نمائندے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقی تعلیمات اور مکمل علم انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بھی نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ کے بارے میں بھی نہیں ہوتا۔ بس وہ سرسری اور سطحی نظر سے جو ترجمہ پڑھ لیا تو اسی ترجمے پر وہ اکتفا کرتے ہیں اور اس طرح خود بھی بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، پوری زندگیاں دین کے حوالے سے گزارنے والے، دینی علوم آگے منتقل کرنے والے، وہ بھی ہر مرحلے میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، زبان سے کوئی بھی جملہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ ان کا قرآن، حدیث، تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسی طرح صرف و نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم معانی، علم بیان، سبھی پر ایک ہی وقت میں مکمل انہیں عبور بھی حاصل ہوتا تھا، پھر بھی وہ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ لیکن آج ایسے لوگ سو کالڈ اسکالرز اور سو کالڈ نام نہاد دانشور، نام نہاد مفکر وہ پیدا ہو چکے کہ جنہوں نے کسی خاص جگہ پر، کسی جامعہ میں، کسی مدرسے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کی، کسی عالم دین، مستند عالم دین کے پاس سے علم بھی نہیں سیکھا، اور بس وہ ترجمے والی 2 4 10 12 کتابیں لے لیں اور سطحی طور پر جو بھی اس میں تھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شراب کی حرمت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور جوئے کی حرمت کا، تو پھر ایسے ہی لوگ کہ جو سیکولرزم کے نمائندے ہیں لیکن بظاہر وہ اسلام کے داعی بن کر مختلف سوشل میڈیاز پر، مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اسلام ہی کے جو بنیادی عقائد اور جو بنیادی معاملات ہیں، جو قرآن حدیث میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا، ان کو وہ حرام نہیں بلکہ حلال اور جائز کہہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی دانش میں، اور تعویلات جو ہیں معاذ اللہ وہ بعض اوقات احادیث یا اسی طرح تاریخ کی کتابوں سے اپنے طور پر توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب شراب کا ذکر ہوتا ہے، شراب کی حرمت کی بات آتی ہے، تو پھر بھی ایسے لوگ ہیں غیر مسلم، ان کا تو معاملہ اور، حالانکہ اگرچہ توراۃ، زبور، انجیل ان میں بھی جو اصل تھیں اور اب بھی کہیں نہ کہیں ذکر موجود ہے کہ شراب بھی حرام اور یہ چیزیں ان کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن چونکہ اس میں تحریف کر لی گئی، اپنے ہاتھوں سے اس میں تبدیلیاں کی گئیں، تو وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، کتابیں حق ہیں، لیکن تحریف ہو گئی تو اب وہ مکمل اصل صورت میں نہ رہیں۔ تو اس حوالے سے وہ تو غیر مسلم تعویل کرتے رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تحریف کر دی اپنی کتابوں میں، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ کہے کہ جی قرآن مجید فرقان حمید میں اور بالخصوص حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، وہ حدیث کا ذکر ہی نہیں کرتے، حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے وہ انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ قرآن نے حکم دے دیا بس وہی ہے۔ تو ان کے لیے مختصراً میں یہ عرض کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر نماز کا ذکر ہے، 700 سے غالباً زیادہ مقامات پر، تو پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکعات ہیں اور نماز پڑھنی کیسے ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قعدہ میں کیا پڑھنا ہے، اور
اسی طرح پورے دن میں 5 نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان میں سے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنی ہیں، پھر نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، تو ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے، بارہا حکم ہے اور تاکید ہے، لیکن اس کی تفصیلات، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں اور نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، ان کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری کسی آیت مبارکہ سے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی شخص جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اتنی رکعتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ فرض ہیں، اور اتنی رکعتوں کا فرمایا یہ واجب ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کی شرائط یہ لکھی ہوئی ہیں، نماز کے فرائض یہ موجود ہیں، نماز کے واجبات یہ موجود ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب قرآن مجید فرقان حمید سے کوئی بھی بتا دے کتنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے، ہاں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید کا ذکر ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بشارت ہے، لیکن تفصیلات موجود نہیں ہیں، تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ پھر اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ کو پڑھ کر جو فقہاء تھے، جو مجتہد فقہاء تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر مسائل اخذ کیے اور پھر امت کی رہنمائی کی۔ اب جب شراب کی حرمت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا، انکار حدیث کرنے والے، یہ جو فتنہ ہے انکار حدیث کا، یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث مبارکہ کو تو ہم نہیں تسلیم کرتے، تو شراب جو ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اب اگرچہ حدیث مبارکہ میں بھی شراب کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے، اور شراب کی حرمت کے حوالے سے 3 احکام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ ان 3 احکام میں سے ایک پہلا حکم سورہ بقرہ میں موجود ہے، دوسرا حکم سورہ نساء میں موجود ہے، تیسرا حکم سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ شراب جو ہے فوراً حرام نہیں فرمائی گئی، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بالخصوص، چونکہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہ رضوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، اور مختلف عرب کے قبائل، مختلف لوگ مختلف علاقوں کے قبول کر رہے تھے، تو بتدریج ایک ایک کر کے ہر حکم نازل ہوتا گیا گریجولی۔ تو اب شراب جو ہے، اگرچہ جو ہستیاں ایسی بھی تھیں صحابہ کرام علیہ رضوان میں کہ جنہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، انہوں نے کبھی شراب بھی نہیں پی تھی، کبھی بت پرستی بھی نہیں کی تھی، یعنی ایسی ہستیاں صحابہ کرام علیہ رضوان میں پہلے سے بھی موجود تھیں کہ جو اسلام کا پیغام ملنے سے پہلے بھی فطرت پر تھیں اور دین ابراہیمی کی جو تعلیمات آ رہی تھیں ان پر چلنے والی تھیں، بت پرستی اور شراب، جوا، ان برائیوں سے دور تھیں۔ لیکن بالخصوص جب اسلام کا پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا تو ابھی دین اسلامیہ میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب کی مکمل حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے شراب استعمال ہوتی تھی۔ اب مدینہ طیبہ میں یہ شراب کی مکمل حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے شراب کے بارے میں چند صحابہ کرام علیہ رضوان نے، چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ 219 میں دوسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر شراب کو کہتے ہیں، میسر جوئے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب میں بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جوئے میں بھی بہت زیادہ گناہ ہے۔ شراب اور جوا یہ دونوں بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، پھر اللہ فرماتا ہے ہاں آپ انہیں یہ فرمائیے کہ تھوڑا سا منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اس میں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، بعض اوقات میڈیسن کے طور پر یوز ہو سکتی ہے، اس طرح کے معاملات۔ پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ جو ان دونوں چیزوں کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب اس پر غور کیجئے، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان تو پہلے ہی شراب سے دور تھے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ تھا بھی تو اب انہوں نے اس پر غور کیا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ یہ شراب اور جوا دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ۔ ہاں تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو فائدہ ہے یہ گناہ سے کم ہے، گناہ جو ہے وہ اس فائدے سے زیادہ ہے، ان دونوں چیزوں کا گناہ ان دونوں چیزوں کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اب ایک عام عقل مند شخص سے بھی یہ کہا جائے کہ بھائی اس چیز میں نفع کم ہے، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چونکہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑے نفع کی خاطر زیادہ نقصان برداشت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس زیادہ نقصان سے بچ جائے گا، تھوڑے نفع کو چھوڑ دے گا۔ تو بس ایسا ہی ہوا، اکثر ان عظیم ہستیوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ ابھی یہ مکمل شراب کی حرمت اس میں حکم نازل نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے میں نے عرض کیا، پہلے ہی اکثر دور رہتے تھے، یہ حکم نازل ہوا تو انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی اس میں تو منافع تھوڑا سا ہی ہے، فائدہ تھوڑا سا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک موقع پر یوں معاملہ ہوا کہ نماز میں کسی نے نماز پڑھائی تو غالباً سورہ کافرون جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھی، آگے پیچھے کچھ الفاظ کر دیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سکر کا عالم تھا، نشے کی حالت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 43 میں 43 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا اے ایمان والو، اے میرے وہ پیارے بندو جو ایمان لائے ہو۔ اور یہ ایسا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پہلے، صرف پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس خطاب سے نوازتا تھا اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے محبت بھرے پیارے خطاب سے نوازا۔ حالانکہ ہم گناہ گار ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تو شان ہی وراء الورا ہے، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن یہ محبت کا انداز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر اور زیادہ تاکید ہو گئی کہ بھائی نشہ ایسا معاملہ ہے، شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں، کہ بندے کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یعنی نشے کے عالم میں عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، اور پھر نماز تو صحیح طریقے سے بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پر بھی اکثر لوگوں نے شراب سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ بھائی یہ عبادت سے ہمیں دور کر رہی ہے نماز، یہ شراب
ہمیں نماز جیسی عبادت سے دور کرتی ہے ہمارے، تو یوں ابھی بھی مکمل حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ اتنا فرما دیا کہ نماز کی حالت میں نشے کے قریب مت جاؤ، اور نشہ ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، نشے کا اثر اترے گا تو پھر نماز پڑھو۔ بہرحال اب یہ گریجولی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے یہ جو ابتدائی افراد ہیں، اگر کوئی کسی مذہب سے ہوگا، کوئی بت پرستی سے، کوئی عیسائیت سے، کوئی یہودیت سے، کوئی مجوسیت سے اسلام میں داخل ہوا تھا، تو پہلے کے مختلف روٹین، مختلف معمولات ہو سکتے ہیں، آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی لائی گئی۔ اس لیے اسلام جو ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جبراً زبردستی مسلط کیا گیا، نہیں، اسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مومن اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اس کو پہلے عقائد کی تعلیم دی جائے، توحید، رسالت، فرشتوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، قبر حشر پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی وحدانیت، صفات پر ایمان لانا۔ پہلے عقائد کی آہستہ آہستہ بات کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، پھر اعمال کی طرف لایا جائے گا، نماز کی بات کی جائے گی، نماز کے حوالے سے نماز سکھائی جائے گی۔ تو یہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گریجولی اس کو چیزیں آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے، سکھاتے جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہوتے ہی اس کو ساری چیزیں ازبر ہو جائیں اور ایک ہی دن میں وہ پہلے ہی دن وہ حج کے لیے بھی چلا جائے، اگرچہ اسے حج کے معمولات ہی نہ پتہ ہوں یا دیگر معاملات۔ ہاں، نماز پڑھنا شروع کرے گا، اس کو نماز سکھائی جائے گی، کلمے سکھائے جائیں گے، دیگر معمولات اس کو پھر روزے کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں، پھر حج کے بارے میں۔ جیسے جیسے اس کی رہنمائی ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ ساتھ عمل کرتا جائے گا۔ تو اسی طرح اسلام کا جب آغاز تھا تو اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معاملہ اپنایا۔ اب اکثر لوگوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن پھر تیسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے پھر فائنل جو آرڈر تھا وہ نازل فرمایا۔ تو سورہ مائدہ کی ان آیات بینات 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فائنل آرڈر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا، جو اصل حکم تھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے پہلی دونوں آیت مبارکہ حکم کے لحاظ سے منسوخ ہو گئیں، حکم کے حوالے سے کینسلڈ ہو گئیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ شراب میں تھوڑا سا منافع ہے تو اس لیے اب یہ پی سکتے ہیں ہم، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، مکمل حرام تو نہیں ہے۔ نہیں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ فائنل آرڈر آ گیا تو یہ ناسخ ہے، وہ دونوں آیات منسوخ ہو گئیں۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہیں، ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن عمل اس آیت مبارکہ پر ہوگا۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات ایسی ہیں جو ناسخ و منسوخ ہیں، ان کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ اپنی دانش میں قرآن مجید فرقان حمید کا درس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آگے سے آگے وہ داعی بھی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، مفکر اسلام بھی بنے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، انہوں نے ایسے لوگوں کو جو ممبروں پر بیٹھ کر، جنہیں قرآن مجید فرقان حمید حدیث مبارکہ کا علم ہی نہیں تھا اور وہ ایسے ہی خود بخود تبلیغ شروع کر دیتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان سے پوچھا کرتے تھے تمہیں قرآن کے ناسخ منسوخ کا علم ہے، احکام شرع کا پتہ ہے؟ تو جو کہتے نہیں تو انہیں کوڑے لگائے جاتے، درے مارے جاتے۔ تو اس لیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھے، سیکھا کچھ تھوڑا بہت، لیکن ڈرنا چاہیے کہ جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق حق ہے وہ بیان کی جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہ کیا جائے۔ اور بالخصوص ناسخ منسوخ اور یہ چیزیں جو ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کا علم علماء کرام سے کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا جائے۔ اب یہ آیت مبارکہ ناسخ ہے، اسی پر حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت مبارکہ 90 اور 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک خمر
شراب، ہر نشہ آور چیز، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور یہ پانسے کے تیر، فرمایا رجسم من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، قبیح کام ہیں، برائی کے کام ہیں، حرام کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، پس تم ان تمام کاموں سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ، تاکہ دین و دنیا میں سکسیسفلنیس تمہارے قدم چومے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں دین و دنیا آخرت میں، ہر معاملے میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، جو ایمان والے ہوں گے یہ آرڈر ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے لیے ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر جو بنیادی اعتقادات ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا حکم ان کے لیے ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو شرابیں بھی پئیں گے، وہ جوا بھی کھیلیں گے، وہ پانسے کے تیر بھی استعمال کریں گے، وہ بت پرستی بھی کریں گے۔ تو اللہ فرمایا اے میرے پیارے بندو، اے ایمان والو، یہ چار چیزیں خاص طور پر ان آیات میں فرمائیں کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ سب سے پہلے فرما دیا ہر نشہ آور چیز، یعنی اس میں شراب بھی شامل ہے، اس میں چرس، افیم، جو بھی نشہ آور چیز ہے سبھی اس میں شامل ہیں، اور جوا فرمایا یہ، اور تیسرا بت، یہ بھی، اور چوتھا پانسے کے تیر، یہ فرمایا ناپاک عمل ہے، یہ حرام کام ہے اور شیطانی کام ہے۔ اب سب سے پہلے شراب کو حرام فرما دیا، پھر جوئے کو حرام فرما دیا۔ شراب کا تو میں نے ذکر کر دیا، شراب مختلف انگور سے بھی بنائی جاتی، کھجوروں سے بھی بنائی جاتی، مختلف چیزوں سے، جس سے بھی بنائی جائے، جو شراب ہے وہ حرام ہے، جو نشہ لانے والی چیز ہے، چاہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ میں نے جیسے عرض کیا افیون ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے دیگر نشہ آور چیزیں ہوں، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی۔ پھر فرمایا والمیسر، جوا بھی حرام ہے۔ جوا کیا ہے؟ جوئے کی مختلف شکلیں ہمارے بھی اس دور میں، جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں بھی تھیں۔ سادہ سے انداز میں بتا دوں کہ بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ جی مختلف لوگ کچھ کھیلوں پر بھی شرائط عائد کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کھیلتے ہیں، میں جیت گیا تو پھر تم نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں یا فلاں چیز دینی ہے، تم جیت گئے تو میں دوں گا۔ اسی طرح جوئے کی مختلف صورتیں آج کل رائج ہیں، ایک وہ لکی کمیٹی یا مختلف کمیٹیوں کے نام سے مختلف ممبرز ہوتے ہیں مختلف تعداد میں، 10 15 20 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 40 50 بھی، کوئی خاص تعداد نہیں ہوتی۔ وہ ہر ماہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور بائکس یا دیگر چیزیں، مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، قرآن اندازی کی جاتی ہے، جس کا نام نکل آئے اس کو وہ پہلے ہی بائک مل گئی پہلے مہینے ہی، اب اس نے آگے پیسے نہیں دینے، یعنی یوں سمجھ لیجئے بالفرض وہ 5-5 ہزار منتھلی دے رہے ہیں، تو ایک شخص کو 5 ہزار میں موٹر سائیکل مل گئی، دوسرے کو دوسرے مہینے اس کی نکل آئی دوسرے شخص کی تو اس کو 10 ہزار میں بائک مل گئی، تیسرے مہینے نکلی تو اس کو 15 ہزار میں بائک مل گئی، یوں ہی آگے کسی کو 5 ہزار میں پڑی، کسی کو 10 ہزار میں، کسی کو 15 میں، کسی کو 20 میں، کسی کو 25 میں، کسی کو 30 میں، یوں ہی سلسلہ چلتا ہے۔ اور پھر یوں بھی ہوتا ہے، اس سے کم بھی پیسے ہو سکتے ہیں، 2-3 ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب یہ جن لوگوں کو 5 10 15 ہزار، اور جو سارے لوگ شامل ہیں سارے جوئے میں شامل ہیں، سب کا مقصد تو یہی تھا کہ میری ہی نکل آئے، پہلے ہی میرا نام نکل آئے اور بس مجھے مل جائے اور تھوڑے سے پیسوں میں میرا کام بن جائے۔ تو یہ سارا جوئے کا معاملہ ہے، یہ صرف بائکس کے حوالے سے نہیں، یہ ایک میں نے مثال دی جو آج کل رائج ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف ناموں سے، بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ، بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ بھی، جیسے سود کو انٹرسٹ اور اس طرح کے چارجز کے ناموں کے ساتھ لیا جاتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، اسی طرح کمیٹی جو ہے، یہ جوا جو ہے، اس کو بھی بڑے بڑے خوبصورت نام دے کر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کمیٹی، یہ والی کمیٹی جو ہے جوئے والی، یہ بالکل حرام ہے۔ اس طرح کے معاملات، جوئے کے جتنے بھی معاملات جو جوئے میں آتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیے، ان لوگوں کو دیکھیے، ان کے حالات۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جوئے میں پیسے ہارتے چلے گئے، پھر پیسوں کے بعد گھر کی چیزیں، بیوی کا سونا جو ہے وہ جوئے میں لگایا، وہ ہار دیا۔ اور کہیں ایسے بھی مواقع ہم نے لوگوں سے سنا
کہ جی کسی نے تو ایسی عقل پہ پردے پڑ گئے کہ کہا جی بیوی جو ہے وہ جوئے میں، تو اپنی بیوی بھی جوئے میں دے بیٹھے۔ تو اس طرح کے بھی معاملات، اور بالخصوص غیر مسلموں میں تو ایسے معاملات ہیں وہی مسلمانوں میں بھی آ چکے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ جو بنی اسرائیل کے کام تھے برے اور غیر اللہ تعالیٰ کے احکام سے دوری والے، وہ فرمایا گیا کہ یہ امت میری امت بھی اختیار کرے گی، اور اکثر ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ بہرحال جوئے کو بھی حرام فرمایا گیا۔ اس کے بعد انصاب کا ذکر ملتا ہے۔ انصاب کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مختصر یہ بات کہ بت بھی انصاب میں شامل ہیں، اور بتوں کے پاس وہ جو پتھر یا بتوں والے پتھر جہاں کفار جو تھے اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ پھر ازلام کا ذکر فرمایا، پانسے کے تیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ وہ 3 تیر فال کے لیے رکھتے تھے، اور ایک میں ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک پہ نا اور ایک خالی۔ تو وہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ بھی بتوں کے نام پر شروع کرتے تھے، اور ہاں کا ہوتا تیر وہ لگاتے، وہ نکل آتا تو کام کر لیتے، نا کا ہوتا تو رک جاتے۔ تو اس طرح ان چاروں چیزوں کو بالخصوص جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حرام فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ تو شیطانی کام ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی کام، تو اس کا مطلب یہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں برے اور فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکیں گے، شراب، جوا، بت پرستی، اسی طرح اس طرح کی قرآن اندازی اور اس طرح کے معاملات جو وہ جوئے میں شامل ہو جائیں اور جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں ہوں، ان سے نہیں رکیں گے تو اس کا معنی ہے ہم شیطانی کام کر رہے ہیں، اور جو شیطانی کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم عدولی کر رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان شیطانی کاموں سے بچ جاؤ، اگر بچ گئے تو فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم اس دنیا میں اور اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ان شیطانی کاموں سے بچ جاؤ، یہی فلاح اور کامیابی پانے کا صحیح راستہ ہے اور صحیح ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور رنجش پیدا کر دے۔ کیسے؟ فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کی وجہ سے، یعنی جو لوگ شراب میں مبتلا ہوتے ہیں، نشہ آور چیزوں، ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی بن جاتے ہیں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، وہ آئس نشہ ہو، وہ نکوٹین ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی نشے کی صورت میں ہو، جب وہ نشہ دماغ پر، عقل پر سوار ہوتا ہے تو عقل کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر انسان اپنے رشتے ناتوں کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ اور ایسے معاملات ہوئے کہ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، چاہے بالخصوص مرد بھی اور خواتین بھی، تو پھر انہیں اپنے حرمت والے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں رہتی، گھروں میں وہ اپنے حرمت والے رشتوں پر بھی دست اندازی کر رہے ہوتے ہیں، ان پر وہ حرمت پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ شراب کے ذریعے سے آپس میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جوئے میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جو جوا کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے گھر کا، دیگر رشتہ داروں کے پیسے چوری میں بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ آپس میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان، چاہے سگے ان کے رشتے ہیں یا مسلمان بطور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ ان کے درمیان فساد ڈلوایا جائے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، ان کے درمیان رنجش ہو جائے، تو شراب اور جوا اس کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا شیطان ان کاموں کے ذریعے اپنے اور کام بھی، اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وَيَصُدَّكُمْ
عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور دوسرا مقصد شیطان کا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، اللہ کے ذکر سے۔ جس نے شراب پی لینی ہے، کیا وہ اللہ اللہ کرے گا؟ نہیں، اس کی زبان پر پھر بعض اوقات گالیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے وہ عجیب و غریب کلمات نکال رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، اور خبث اور فحش لفظ وہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے شیطان نے روک دیا، بلکہ گناہ اور برائی کے کاموں میں اس کو مبتلا کر دیا۔ اب اس کی زبان بھی گناہ میں مبتلا ہو گئی، گالی، فحش الفاظ اور اونچا بولنا، یہ سارے معاملات۔ پھر جس کی عقل معاف ہو گئی، کیا وہ نماز پڑھ سکے گا؟ تو شیطان نے نماز سے بھی روک دیا۔ تو یہ شراب اور جوئے کے اتنے بڑے نقصانات کہ اللہ کا ذکر بھی، اللہ کے ذکر سے بھی روک دیا، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے سے بھی روک دیا۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو حقوق العباد کا معاملہ تھا، حقوق اللہ بھی گئے، اب حقوق العباد بھی گئے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، جو شراب پی رہا ہوتا ہے، جو جوا کر رہا ہوتا ہے، وہ حقوق پورے ادا نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے پروگرامز میں بعض اوقات ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ جی شوہر یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ حقوق نہیں ادا کرتا، بیوی بچوں کا نانا نفقہ پورا نہیں کر رہا، والدین کی خدمت نہیں کر رہا، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہا، بھائی ہے تو بہنوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب جو ہے وہ حقوق العباد سے بھی دور لے جاتی ہے۔ جوئے میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جو جوا کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، وہ بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، بلکہ گھر سے پیسے چرا کے لے جائے گا، سونا چاندی چرا کر لے جائے گا، برتن، گھر کی چیزیں بیچے گا، وہ جوئے میں لگائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر حوالے سے نقصان دہ ہیں۔ اور اللہ فرماتا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان کاموں سے باز نہیں آنے والے؟ کیا تم ان کاموں سے نہیں رکنے والے؟ فرماتا ان کاموں سے رک جاؤ، کیا تم ان کاموں سے رک جاؤ گے؟ تمہیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ آیات بینات ہیں شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات جو سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ 90 اور 91 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور شراب اور جوئے، بت پرستی اور پانسے کے تیر جو ہیں ان سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو احادیث مبارکہ میں شراب کے حوالے سے بالخصوص مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ شراب پینا انہی آیات اور حدیث کے مطابق بالکل حرام ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے دیگر گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائی کی اصل کہا جائے، جڑ کہا جائے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے، ہر برائی، ہر فحاشی کی جڑ جو ہے، روٹ جو ہے، وہ شراب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، کہ ان 10 لوگوں پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا شراب بنانے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی، شراب بنوانے والے پر، جو بنا رہا ہے وہ بھی، جو بنوا رہا ہے کہ میرے لیے بناؤ اس پر بھی، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جو پی رہا اس پر بھی، جو شراب لے کر آیا ہے کسی بھی صورت میں ایجنٹ بنا ہے اس پر بھی، اور پھر 5واں فرمایا جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی۔ اب اس میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کاروبار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، پینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ 6واں فرمایا شراب پلانے والے پر، بعض کا دوسرے لوگ یا دوست کہتے ہیں تم پی لو، پلا رہے ہوتے ہیں وہ، تو پلانے والے پر بھی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، 7واں یہ فرمایا۔ اور 8واں فرمایا شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت، جس نے شراب بیچی اور اس کی قیمت وصول کی اور وہ قیمت کھائے گا، اس پر بھی لعنت۔ 9واں فرمایا شراب خریدنے والے پر بھی لعنت، جو شراب اپنے پیسوں سے خرید رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ 10واں جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی لعنت۔ یعنی شراب کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ملوث ہوں گے، یہ تو 10 اصولاً فرما دیا، ان 10 میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ جس کا بھی شراب سے کسی نہ کسی ذریعے سے نام آ گیا، جو شراب پینے، پلانے، لینے، دینے، بیچنے،
خریدنے والوں میں کہیں بھی شامل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ یہی معاملہ ہے آج بعض کا مختلف چیزوں کا، جیسے میں نے سود کا ذکر کیا یا جوئے کا، اسی طرح شراب کے بھی نام تبدیل کر کے شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ شراب اور پھر اس کے ساتھ میوزک، رقص، یہ سارے معاملے یہ بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو مختلف لوگ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ چلا، سننے میں آیا کہ ایسی جگہیں موجود ہیں، کلبز ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ شراب بھی پیتے ہیں اور پھر ساتھ میوزک، ڈانس اور پارٹیز اس نام سے ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور جو معاملات ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہمیں خبردار فرما دیا کہ ان سے بچنا۔ لوگ ہوں گے شرابوں کے نام بدل کر پئیں گے، باجے بجائے جائیں گے، یعنی آلات موسیقی ان کے سروں پر ہوں گے، بجیں گے، اور پھر گانے والیاں گانے گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں زمین میں دھنسا دے۔ اور یہ معاملہ ہوگا، اگر کسی کے ساتھ آج نہیں ہو رہا تو ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ۔ اور اس کا ایک معنی، اگرچہ اصل معنی یہی ہے کہ جس طرح پہلی امتوں میں سے کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا گیا، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اسی طرح بالکل بن سکتے ہیں اب بھی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ پستیوں میں چلے جائیں گے، پستیوں کے شکار ہو رہے ہیں ہم مسلمان انہی وجوہات کی بنا پر۔ اور بندر اور سور ایک تو ظاہری شکل، ایک وہ بھی ہے جو علی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی شکلیں کچھ کی بندر کی طرح، کچھ کی کتوں کی طرح، کچھ کی سور کی طرح بن جاتی ہیں، بالکل وہ ان اولیاء اللہ کو نظر آتی ہیں جو اہل نظر ہیں، اہل کشف ہیں۔ تو یہ بھی ظاہری معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں بھی بالکل اس طرح صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھی اور اللہ رب العزت کے فرمان پر بھی۔ تو اس لیے شراب اگر بحیثیت انسان کوئی غلطی سے پیتا ہے، پی رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا میں اس کو حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، وعید بھی کتنی سخت ہے کہ جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی پیپ پلائی جائے گی جہنم میں، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اسے حوض کوثر سے، حوض اقدس سے اس کو پانی پلایا جائے گا، کہ جس کے بعد پھر اس دورانیے میں دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اسی طرح شراب کے حرام ہونے کا جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس حوالے سے 10 انداز میں بھی بیان، شراب کو جوئے کے ساتھ اور حدیث آیات بینات، ان سب کا خلاصہ میں عرض کروں تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا ہے، بتوں کے ساتھ ملایا، شراب کو ناپاک قرار دیا، شیطانی کام قرار دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، اور کامیابی اس سے بچنے پر رکھی، جو شراب سے بچ جائے گا اس کے لیے کامیابی۔ شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا، شراب کو نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز قرار دیا، اور اس سے رکنے کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ اب شراب نوشی کے نقصانات کئی ہیں، مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتا ہے، شراب کرنے والے جو ہے معدہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جگر خاص طور پر جگر جو ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے، جگر کا کینسر اکثر شراب پینے والوں کو، دیگر جو جسم کے اعضاء ہیں ان کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ لاکھوں افراد پوری دنیا میں شراب نوشی کی وجہ سے ہر سال ہلاک ہوتے ہیں، اور شراب نوشی ہی کی وجہ سے سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں۔ جو شراب پی کر یا دیگر نشہ آور چیزیں کھا پی کر ڈرائیونگ کرتے ہیں وہی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، خود بھی اپنی جان دھو بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی جانیں بھی لینے کا سبب بنتے ہیں۔
میں نے خود ایسے حادثات دیکھے کہ نوجوانوں نے شراب پی، گاڑی لی اور بس اس شراب کے نشے میں دھت ہو کر عید کے دن گاڑی دوڑائی، اور پھر وہ جب موڑنا تھا گاڑی کو صحیح موڑ نہیں پائے، نیچے کھائی میں گئی اور موقع پر سارے ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جو شراب پیتے ہیں اکثر وہ قتل کی نوبت بھی آ جاتی ہے، قتل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اگر عورتیں شراب پیتی ہوں یا دیگر کوئی نشہ کرتی ہوں تو وہ شوہروں کے ساتھ پھر لڑائی کرتی ہیں اور پھر مار پیٹ کا شکار بنتی ہیں، ہو جاتی ہیں جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے شرابی مرد جو ہیں شراب پی کر مختلف فحاشی کے کاموں میں لگتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اسی طرح شرابی عورتیں جو ہیں وہ بھی پھر مردوں کی طرح ان معاملات میں ملوث ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ شراب پینے والے بچے جو ہیں وہ والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے سے ہی کٹ جاتے ہیں، اور لاکھوں بچے جو ہیں وہ شرابی والدین، اگر والدین شرابی ہیں تو شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرابی شخص جو ہے اس کے گھر والے، بیوی، بچے، دیگر لوگ جو ہیں وہ اس کے جو عام حالت میں کمانا تھا، ذمہ داریاں پوری کرنی تھی، اس سے محروم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ شرابی شخص جو ہے وہ جب اپنی عقل میں ہی نہیں رہا، عقل ہی معاف ہو گئی، تو بچوں کو، بیوی بچوں کو جو اس نے ان کے ساتھ اخلاق، پیار، محبت کا رویہ اختیار کرنا تھا، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے زیادہ نقصانات ہیں معاشرتی حوالے سے، معاشی حوالے سے، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، اخروی حوالے سے، تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ شراب سے بچا جائے۔ پھر جوئے کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک کھیل تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ جوئے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوئے کا کھیل کھیلتا ہے، نرد کے بارے میں فرمایا جو اس وقت رائج تھا، فرمایا پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی سخت وعید۔ اول تو جو جوا کھیلتے ہیں وہ اس میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فکر ہی نہیں رہتی، اتنی یعنی وہ نمازیں چھوڑنے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں، لیکن اگر بالفرض وہ نماز کے لیے چلا بھی جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس کی مثال ایسے ہی ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، یعنی اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیاوی نقصانات دینی تو ہیں، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، دیگر معاملات سے دور ہوئے۔ اب جوئے سے دنیاوی نقصانات بھی ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، گھریلو معاملات، آپس کے لڑائی جھگڑے، اور پھر غربت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ قرض لے کر جوئے کرنے والے یا شراب پینے والے شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں تو پھر قرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب قرض دے نہیں سکتے تو پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو بڑے اس طرح کے معاملات ہیں کہ اپنے خاندان لوگوں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں تک کا نقصان کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کا نقصان کرتے ہیں، اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یوں یہ چیزیں ایسی ہیں، شراب اور جوا بالخصوص ہم نے اس سے بچنا ہے۔ بت پرستی تو مسلمان کوئی بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی بتوں والے وہ تیر اندازی یا وہ قرآن اندازی، لیکن اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم مختلف بڑے اچھے ٹائٹل اور اچھے نام دے کر شراب اور جوا جہاں استعمال کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ انصاب، وہ پانسے کے تیر اور کمیٹیاں اس طرح کی، وہ بھی اس طرح کے بھی رائج ہو چکی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر آج ہم بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان سے بچیں گی، اور وہ اللہ کے فرما بردار بھی بنیں گے، ہمارے فرما بردار بھی بنیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں، آپ، ہم سب ان چیزوں سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے اعزاء اقرباء، اپنے اگر کوئی پڑوسی محلے دار ہیں بحیثیت مسلمان بھائی ہونے کے ناطے، ان کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو مسجد میں اپنے ساتھ لے جائیں، علماء کرام، اولیاء کرام کے پاس ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان کو محبت کے ساتھ اخلاق کردار کی باتیں بتائیں، حقوق کے بارے میں بتائیں کہ والدین کے حقوق یہ ہیں، بیوی بچوں کے حقوق یہ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں، محلے داروں کے حقوق یہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہونا، محبت کے ساتھ یہ چیزیں آپ سمجھاتے جائیں، انشاءاللہ
کسی کو بھی نصیحت کرنا اچھے انداز کے ساتھ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ نصیحت کرو، یا نصیحت کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر مکمل قرآن مجید فرقان حمید حدیث مبارکہ نہیں بھی جانتے، جتنا جانتے ہیں اتنی نصیحت کیجیے آپ، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ، محبت کے انداز کے ساتھ، ایک اصلاحی پہلو کے انداز میں گفتگو کر لیجئے۔ کوئی بھی اچھا میٹھا بول آپ بولیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور وہ اس سے پلٹ کر اچھی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دیکھیے پھر اس سے انشاءاللہ نہ صرف وہ اور ان کا خاندان اور وہ محلہ پرسکون ہوگا، بلکہ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں انہیں ملیں گی، آپ کو بھی اس نیک کام کے اجر میں، بدلے میں انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی احسن انداز کے ساتھ ان برائیوں سے بچانے کی، ان کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں فیصل آباد سے لائبہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ سر ٹائیفائڈ بخار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، شوگر کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی۔ میں عرض کرتا ہوں، ٹائیفائڈ بخار کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 18، سورۃ آل عمران آیت مبارکہ 18، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور اسی آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں کاغذ ڈال دیں، اور وہ پانی مریض کو 7 دن تک بار بار پلائیں، انشاءاللہ پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ ٹائیفائڈ کے لیے۔ شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ غالباً 82 ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، اور 82 آیہ مبارکہ یا اس سے آگے پیچھے ایک آدھ آیت ہوگی۔ اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیے۔ شوگر کے مریض پر دم کیجیے، پانی پر دم کر کے پانی پلائیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 138 138، اس کو 41 مرتبہ پڑھیے۔ والآخر تا کا دال میں درود پاک پڑھیے، یہ بھی پانی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں، ویسے بھی دم کر سکتے ہیں، اور درود پاک کی کثرت کریں، یا سلاموں کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ شہباز علی صاحب میں بھائی والا سے کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں ایک ہی مرتبہ سمجھ آ جاتی ہے، ایک ہی بار میں سننے والے کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی دیر بعد میں تشریف لائے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے ایک مسیحی نے پوچھا ہے، اور وہ بات بات پر ہم سے بحث کرتا ہے، کیا اس سے بحث کرنا جائز ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 5 برس، کم و بیش 5 برس بعد دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا، وہ آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ بس محبت کے انداز میں اسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، حدیث مبارکہ جو آپ جانتے ہیں صحیح طریقے سے، اسلام کی جو ساری تعلیمات خوبصورت ہیں جو آپ جانتے ہیں، ان کا محبت کے انداز میں اس کو پیغام دیجئے، اس تک پہنچائیے۔ اور اگر وہ زیادہ کوئی بحث کرتے ہیں تو آپ کسی بھی عالم دین کے پاس ان کو لے جائیں۔ اور آپ نے کہا کہ کیا میں اسے بحث کرنا جائز ہے؟ اس حوالے سے یہ کہ اگر تو آپ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں اور جو سوال وہ پوچھ رہا ہے اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے مطابق جانتے ہیں، تو پھر تو بڑے اچھے انداز میں محبت کے ساتھ اس کو بات کر دیجئے، بتا دیجئے۔ لیکن اگر نہیں جانتے تو کسی بھی عالم دین کے پاس لے جائیے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے سوال کا جواب قرآن و حدیث سے مل جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانے والا، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما سکتا ہے اگر وہ ہدایت کے طالب ہوں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم جتنا جانتے ہیں اتھینٹک قرآن و حدیث کے حوالے سے اتنی بات کریں محبت کے انداز میں۔ اگر نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں علماء، ان کے پاس لے جایا جائے، بلا وجہ کی بحث، مباحثہ اور جھگڑا کسی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کاروبار بند ہے، کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے صبح کے وقت، بالخصوص سورہ یاسین
اور آپ کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے غالباً یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، سورہ واقعہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ دخان، یہ 3 صورتیں ہیں، 3 2 رکوع کی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں، سورۃ الدخان 25ویں پارے میں، یہ بھی 3 رکوع کی ہے، اور سورہ ملک 29ویں پارے کے شروع میں 2 رکوع کی۔ تو یہ 10 15 20 منٹ لگیں گے، روز مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں سبھی امت مسلمہ کے مرد خواتین، اور پھر اللہ سے دعا کریں رزق کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رزق کے دروازے آپ پر کھولتا ہے۔ یہ غنی ہونے کا نسخہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور یہ 3 صورتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا رزاقوں کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں نماز جمعہ کے بعد سورہ جمعہ اور سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، سورہ کہف تو لازمی پڑھنی چاہیے، اس کا حکم ہے حدیث مبارکہ میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار پڑھ سکتے ہیں کیا سورہ یاسین؟ اچھا بالکل پڑھ سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ اور کہتے ہیں سورہ یاسین کی مبین 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، جی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو بیوی بچوں کے حق میں کرنے کے لیے کوئی بہتر وظیفہ بتا دیں۔ جی سبھی گھر والے یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو پڑھیں، بالخصوص یا ودودو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم سب کے حق میں دعا کر دیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اگر آپ سے ملاقات کرنی ہو تو فیصلہ آباد میں کہاں مل سکتے ہیں؟ چلیں جی پروگرام کے بعد آپ کال کیجئے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، آمین جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 13 سال کا ہے، اس نے ہمیں بہت تنگ اور ذلیل کر رکھا ہے، نہ سپارہ پڑھنے جاتا ہے، نہ سپارہ پڑھتا ہے، نہ اسکول کا کام کرتا ہے، اور نہ نہاتا دھوتا ہے۔ 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، بڑا ہونے کی وجہ سے میں اسے نہیں نہلا سکتی، واش روم میں پکڑ کر لے جاتی ہوں لیکن وہ بغیر باہر بھاگ جاتا ہے، یعنی غسل نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ وظیفہ بھی کرتی ہوں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے لیکن اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، کیا کریں اور کدھر جائیں؟ پلیز ہمارے لیے دعا بھی کر دیں، بہت پریشان ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہوتی ہے، والدین میں کمی ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اس طرح تعمیل نہیں کر رہے تو جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، یعنی کہیں نماز میں، روزے میں، کسی اور حقوق العباد کے معاملے میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو والدین کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے گر گڑا کر رو کر دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سورہ یاسین پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے اسے کھلاتے پلاتے رہیں، اور جب وہ سویا ہو تو اس کے ماتھے پر دایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں، اور یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ساجدہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سپارے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ 2.5 سپارے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اچھا سورہ بقرہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور کیا یہ خاص سپارے ہوتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں کہتی ہیں بتا دیں۔ دوسرا کہا کہ ختم پاک میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایام حیض میں عورت کس طرح ختم پاک پڑھے؟ جی 2-3 سوال ہیں آپ کے۔ وہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اصال ثواب کے طور پر کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود پاک بھی، اللہ کے اسماء مبارکہ بھی، قرآن پاک بھی، بالخصوص سورہ بقرہ کہیں پڑھی جاتی ہے، ایسا کوئی رواج ہے تو بالکل منع نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ سے آسانیاں حاصل ہوتی ہیں نزاع میں بھی، بالخصوص سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری رکوع بھی پڑھا جاتا ہے، تو کہیں منع نہیں ہے، اس لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ وہی 2.5 سپارے ہیں سورہ بقرہ کے، اور کہتے ہیں کہ ختم پاک میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایک تو جو مروجہ ختم پاک لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پورا پڑھنا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چند ایک آیات ہیں جس میں 4 قل ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں،
اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر درود پاک، پھر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض کا سورہ ملک کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں درود تاج مختلف، یعنی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے کہیں منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، فرض واجب بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا تو اسے کہیں کہ یہ گناہ گار ہے، نہیں، لیکن جو پڑھ رہا ہے تو اسے منع بھی نہیں کر سکتے، پڑھنا باعث ثواب ہے، تو اس کو بھی ختم پاک کہہ دیا جاتا ہے، تو بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پھر کہا ایام حیض میں خواتین کو قرآن پاک پڑھنا یہ حرام ہے، منع ہے، چھونا بھی حرام ہے، نماز روزہ بھی منع ہے، نماز کی قضا نہیں ہوگی، جتنے روزے چھوڑیں ان دنوں میں وہ روزے رکھے جائیں گے، تو یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ عمیر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نائس پروگرام، ٹاپک بھی روز کی طرح بہت اچھا ہے آج، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں سلامت رہیں بھائی آپ، اور بری عادت میں مبتلا شخص کو روکنے کا وظیفہ بتا دیں۔ یہ آپ کے لیے بھی، اور ہماری جو بہن نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا تھا اس کے لیے بھی ہے، آپ سماعت کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بری عادتوں کا شکار ہے، جب سویا ہوا تو اس پر سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کریں، اور یہ 3 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ شخص، بچہ کوئی بھی ہے، وہ بری عادتوں سے بچ جائے گا، رک جائے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں میں جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں اچھے طریقے سے سمیٹ کر بیٹھا جائے، اپنی قمیض کو جو ہے وہ اس کو دورہ کر لیا جائے، باندھا بھی جا سکتا ہے، کپڑوں کو آپس میں ایک گھیرا دے دی جائے قمیض کو، اسی طرح جو آزار بند ہے شلوار ہے اس کو صحیح طریقے سے نیچے کیا جائے، اور بالکل ایسے طریقے سے بیٹھا جائے کہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ جسم پر بھی نہ لگیں، پڑیں یا پاخانہ وغیرہ، اور کپڑوں پر بھی نہ لگیں۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا